बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, एक बार फिर आपकी खिदमत में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर। आज 23 अक्टूबर है और कुछ अहम इस वक्त जो ख़बरें सरफेस कर रही हैं उसको इस वीडियो को हिस्सा बनाने जा रहे हैं। कल रात इसराइली फ़ौज की तरफ से, इसराइली एयरफोर्स की तरफ से लबनान के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उन पर शदीद बमबारी की गई और उसके नतीजे में बहुत सारी इमारतों को जो है वो निशाना बनाया गया, मुनहदिम किया गया, तबाह किया गया। और इसके बाद इसराइली फ़ौज की तरफ से एक बात दोबारा सरफेस हुई कि हमने इन हमलों के अंदर हिज़्बुल्लाह के जो नए जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन, उनको जो है वो ख़त्म कर दिया है। और इस वक्त जो इसकी हकीकत है, ये जो प्रोपेगेंडा इस वक्त इसराइल की तरफ से किया जा रहा है, इसकी जो हकीकत सामने आ रही है, यानी 3 हफ्ते के अंदर इसराइल की तरफ से दूसरी दफ़ा ये दावा किया गया है कि हमने हिज़्बुल्लाह के नए जनरल सेक्रेटरी या हिज़्बुल्लाह के चीफ़ को ख़त्म कर दिया है। इससे पहले इसराइल की तरफ से 3 अक्टूबर को भी इसी तरह की खबरें फैलाई गई थीं और ये दावा किया गया था कि हमने एक फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के नए चीफ़ या नए जनरल सेक्रेटरी सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन को मार दिया है। और अब ये फिर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद ख़बरें सरफेस कर रही हैं कि कल रात में होने वाले इस शदीद हमले में हमने हिज़्बुल्लाह की क़यादत को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में हाशिम सफ़ीउद्दीन जो है वो शहीद हो गए। अब इस प्रोपेगेंडे के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्योंकि इस वक्त हिज़्बुल्लाह की तरफ से इस खबर की कोई भी तस्दीक सामने नहीं आई है और इस वक्त यही समझा जा रहा है कि ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो कि इस वक्त इसराइल की तरफ से इस वजह से किया जा रहा है कि किसी भी तरह से हिज़्बुल्लाह के मोराल को ख़त्म किया जाए। क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की क़यादत जो है वो ख़त्म हो जाती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन या वो तंजीम डगमगाने लगती है। लेकिन इस वक्त जिस तरह की जो कैफियत हिज़्बुल्लाह के इन हमलों के हवाले से सामने आ रही है, उससे बिल्कुल नहीं लगता है कि हिज़्बुल्लाह की जो क़यादत है उसको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता ये एक प्रोपेगेंडा है जिसका एक मकसद तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मोराल डाउन करना है और इसके साथ साथ जो इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि किसी भी हवाले से फिर हिज़्बुल्लाह की जो हायर कमांड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन या मालूमात हासिल की जाए। तो एक प्रोपेगेंडा है। इससे पहले इसराइल ही की तरफ से ये भी दावा किया गया था कि हाशिम सफ़ीउद्दीन लबनान छोड़कर ईरान फ़रार हो गए हैं और अब दूसरी दफ़ा इन 15 या 20 दिनों के अंदर इसराइल की तरफ से हाशिम सफ़ीउद्दीन को ख़त्म करने की खबरें शाया की जा रही हैं। तो इस वक्त हिज़्बुल्लाह की जो क़यादत है वो मुसलसल ये दावे कर रही है कि उनकी जो हायर कमांड है वो मुकम्मल तौर पे महफूज है और उसके साथ साथ जो हर क़यादत है उसके साथ एक नायब भी मौजूद है कि अगर फिर कोई भी अनफोर्सिन सिचुएशन होती है तो नायब फ़ौरी तौर पे सामने आ सकते हैं और अपनी कमान संभाल सकते हैं। इस वक्त इसराइली अखबार येदियोत एहरोनॉट का एक जर्नलिस्ट है, एक खबर को इस अखबार में दे रहा है। याओ ज़ैतून रोट इन येदियोत एहरोनॉट विद द इंक्रीज इन द डेली कन्फ्रंटेशन बिटवीन द इसराइली आर्मी एंड हिज़्बुल्लाह फोर्सेस, the army has realized that Hezbollah has a very serious and strict military discipline and hierarchy. Even a small group of 3 to 6 people on the border operate according to hierarchy of commands. Hezbollah is fighting on the borders with only hundreds of its fighters and has kept more force for a prolonged battle. अब ये वाज़ेह तौर पे शिकस्त का ऐलान है जो इस वक्त ये इसराइली अखबार का सहाफ़ी कर रहा है। इस अखबार में लिख रहा है कि हिज़्बुल्लाह इस वक्त जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर इन हमलों की तादाद में और शिद्दत में इजाफ़ा लेकर आई है और इसके साथ साथ इस वक्त जो भी लड़ाई इसराइली फ़ौज और हिज़्बुल्लाह के दरमियान चल रही है, इसमें इसराइली फ़ौज ये मानने पे मजबूर है कि इस वक्त हिज़्बुल्लाह का जो भी ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जो कमांड्स का सिलसिला या हायरार्की है वो बहुत मजबूत है। इसके साथ साथ हिज़्बुल्लाह बहुत ही मजबूत मिलिट्री डिसिप्लिन का मुजाहिरा कर रही है इस जंग में जो कि इस वक्त वो इसराइल के साथ लड़ रही है। और इसके साथ साथ इस खबर में ये भी बताया जा रहा है कि हिज़्बुल्लाह के अगर 5 या 6 मुजाहिदीन भी कहीं पे कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो उसका जो दायरा कार है वो इस तरह है कि जो भी कमांड उनको हायर कमांड से मिलती है वो उसको एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के ज़रिए अंजाम दे रहे हैं। यानी फिर कोई भी हमला या कोई भी कार्रवाई हायर कमांड की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हो रही। इस वक्त जो कैफियत है लबनान के बॉर्डर पे मुसलसल जो है वो दाखिल होने की कोशिश कर रही है इसराइली फ़ौज और इस वक्त सरहदी इलाके में ये कैफियत है कि इस वक्त हिज़्बुल्लाह के सिर्फ चंद सौ मुजाहिदीन हैं जो कि इसराइल की बटालियन से मुकाबला कर रहे हैं और उनको इतना टफ टाइम दे रहे हैं कि मुसलसल उनको जानी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको ज़ख्मी कर रहे हैं, हलाक कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनकी मशीनरी को तबाह कर रहे हैं, उनके टैंकों को तबाह कर रहे हैं, उनकी आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो वो है कि जो इस वक्त
خاموش بیٹھا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ جنگ وسعت اختیار کرتی ہے تو پھر وہ اس کا حصہ بنیں گے۔ تو اس وقت صرف چند سو مجاہدین ہیں حزب اللہ کے جو اس وقت سرحدی علاقوں میں بھرپور کارروائیاں کر رہے ہیں، اسرائیل کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں۔ اس وقت جو تازہ ترین کارروائیاں ہوئی ہیں حزب اللہ کی طرف سے، اس کا احوال آپ کو بتاتے چلیں۔ The occupation army acknowledges the death of a major in the Israeli army reserve who is the deputy commander of battalion 9308 in the battles in southern Lebanon۔ جنوبی لبنان کا ہی مارکا ہے جس کے اندر ایک اسرائیلی فوج کے افسر کو جو میجر بتایا جاتا ہے رینک سے، اس کو ختم کیا ہے۔ ڈیپٹی کمانڈر تھا 9308 بٹالین کا، وہ ان جھڑپوں میں ہلاک ہوا ہے جو کہ اس وقت حزب اللہ کے ساتھ اسرائیلی فوج کی چل رہی ہیں، اور اس وقت جو مورال ہے اس فوج کا وہ بہت اوپر ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک اور خبر ہے حزب اللہ کے حوالے سے۔ حزب اللہ ہیز کنڈکٹڈ 39 آپریشنز ٹوڈے marking the highest number of operations carried out by a group in the single day۔ 39 کارروائیاں ان 24 گھنٹوں میں حزب اللہ کی طرف سے کی گئی ہیں، جو کہ اب تک اس جنگ میں، جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے 15 ستمبر سے، جب سے یہ جنگ کا آغاز ہوا ہے اور اسرائیل کی طرف سے بیروت پر جارحیت شروع ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ انویژن شروع ہوئے، تب سے لے کر اب تک یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حزب اللہ نے ایک دن میں اسرائیل پر 39 حملے کیے ہیں، یعنی 39 اسرائیلی جگہوں کو نشانہ بنایا ہے، پھر چاہے وہ ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہو، اس کے ساتھ ساتھ میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہو، راکٹس کا استعمال کیا گیا ہو، مسلسل اسرائیل کے اندر قہر برپا کیا جا رہا ہے حزب اللہ کی طرف سے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اس وقت سوشل میڈیا پہ ویڈیو بہت وائرل ہے حزب اللہ کی رضوان بریگیڈ کے ایک ایسے سپاہی کی جو کہ چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرنے کے باوجود ثابت قدمی سے لڑ رہا ہے۔ یہ ویڈیو اسرائیل کی طرف سے بنائی گئی، یعنی اسرائیلی ڈرون سے جو ہے وہ کیپچر کی گئی ہے، جس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام تر گولیوں کی بوچھاڑ کے باوجود یہ مجاہد ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہے، یہاں تک کہ ایک گولی جو ہے اس کے بالکل سر کے قریب جو ہے وہ ٹکراتی ہے کہ، لیکن اس کے باوجود اس کی ثابت قدمی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مسلسل اپنی کلاشنکوف کے ذریعے دشمنوں کو نشانہ بنا رہا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ بلڈنگ جس بلڈنگ میں یہ موجود ہے، اسرائیلی فوجیوں نے اس کو گھیر لیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈرون جو ہے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، اور یہ مجاہد مسلسل اسرائیلیوں پہ گولیاں برسا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ RPG نکال کر اسرائیلیوں پہ فائر کر رہا ہے۔ نوبت یہاں تک آئی کہ اسرائیلی فوجی اس کو قابو کرنے میں ناکام ہو گئے، یعنی پھر اس عمارت کے قریب جاتے ہوئے بھی ڈر رہے تھے، اور اس کے بعد انجام یہ ہوا کہ پھر ایک اسرائیلی طیارے نے اس بلڈنگ کو دھماکے سے اڑا دیا، اور جس کے نتیجے میں یہ مجاہد جو ہے یہ جامِ شہادت نوش کر گیا۔ اب اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، His name was Ibrahim Haider. He was also a tattoo artist based in Beirut, a hero who chose to sacrifice everything to defend his land and people۔ اس مجاہد کا نام بتایا جا رہا ہے رضوان فورس، حزب اللہ کا یہ مجاہد تھا جس کا ہیروئزم اس وقت مثال ہے مجاہدین کے لیے، جو کہ اس وقت میدان جنگ میں برسر پیکار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو ذریعہ معاش تھا، یہ بیروت میں ایک ٹیٹو آرٹسٹ تھا، لیکن جب وقت پڑا، دھرتی پہ وقت پڑا، اور جس طرح سے اسرائیلی جارحیت بیروت میں شروع ہوئی، تو پھر رضوان فورس کا یہ مجاہد جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک ٹیٹو آرٹسٹ تھا، اس نے کلاشنکوف اٹھائی اور اسرائیلی فوجوں کا اس طرح سے مقابلہ کیا کہ پھر وہ اسرائیلی فوج تمام تر سامان حرب ہونے کے باوجود بھی اس پہ قریب جانے سے گھبرا رہے تھے، اور ایک بزدلانہ کارروائی یعنی پھر ایک فضائی حملے کے ذریعے اس کے ایکشنز کو ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا۔ تو یہ اس وقت اسرائیلی فوج کی بزدلانہ کارروائیاں ہیں کہ تمام سامان، بہترین ٹیکنالوجی، بہترین ساز و سامان، ہتھیار ہونے کے باوجود حزب اللہ کے ایک ایسے لڑاکا سے جو ہے وہ ہار مان گئے جو کہ اکیلا تنہا اتنی فوج کو جو ہے وہ ٹکر دے رہا تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کی طرف سے ایک بیان شائع ہوا ہے جس میں حیفا پہ کی گئی کارروائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ An air attack was carried out with the squadron of attack drones on Al-Yaqim base south of Haifa and the target were accurately hit۔ کل بھی حزب اللہ کے ڈرونز جو ہے وہ حیفا کی پرواز کرتے رہے، اور ایک جو ہے وہ خوف و ہراس کی کیفیت جو ہے وہ طاری کرتے رہے حیفا کے اوپر۔ مسلسل یہ پروازیں 3 ڈرونز کی جو ہے وہ حیفا پہ جاری رہیں، اور اس کے بعد جو ان ڈرونز کا ہدف تھا، نشانہ تھا، وہ الیاقیم بیس تھی جو کہ جنوبی حیفا میں موجود تھی، اور ان ڈرونز نے یا یہ خودکش ڈرون جو حزب اللہ کی طرف سے داغے گئے تھے، انہوں نے اس بیس کو ہٹ کیا، نشانہ بنایا اور تباہ کر دیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ 6 مرکاوا ٹینکس ود دیئر کرو انسائڈ ور ڈیسیمیٹڈ بائی اینٹی ٹینک میزائل سو فار ٹوڈے۔ حزب اللہ Lebanon is becoming the graveyard of Merkava.
حزب اللہ کی طرف سے ایک اور بیان شائع ہوا ہے جس کے اندر پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر اسرائیل کے 6 مرکبہ ٹینک کو تباہ کیا گیا ہے اینٹی ٹینک میزائلوں کے ذریعے حزب اللہ کی طرف سے، اور یہ تمام کارروائی اسرائیل اور لبنان کے سرحدی علاقوں میں ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت حزب اللہ کے چند مجاہدین ہیں، چند 100 تعداد ہیں ان کی، جو کہ اس وقت اسرائیل کو ان سرحدی علاقوں میں ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ لبنان اس وقت مرکبہ ٹینکس کا قبرستان بنتا جا رہا ہے۔ ایک اعداد و شمار اس وقت جو سامنے آئے ہیں، 2 اکتوبر سے لے کر آج 23 اکتوبر تک 28 مرکبہ ٹینکس جو ہیں اسرائیل کے تباہ کیے جا چکے ہیں ان 21 دنوں میں، اور اس وقت لبنان مکمل طور پہ مرکبہ ٹینکس کا، اسرائیلی مرکبہ ٹینکس کا قبرستان بنتا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ ٹینکس تباہ ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس ٹینک کا جو بھی عملہ اس میں موجود ہوتا ہے، ان حملوں کے نتیجے میں وہ بھی مارا جاتا ہے، وہ بھی زخمی ہوتا ہے۔ اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اسرائیل کا جو زیو میڈیکل سینٹر ہے سفید کے اندر، وہاں پر مسلسل 20-25 اور سے زیادہ تعداد میں اسرائیلی فوجی روزانہ اور گھنٹوں کی بنیاد پہ لائے جا رہے ہیں، جو کہ اس وقت مار کھا رہے ہیں لبنان کے سرحدی علاقوں میں، اور حزب اللہ ان کو چن چن کے اور گھات لگا لگا کے مار رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عراق سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، اور عراق کے مجاہدین نے، یعنی اسلامی مزاحمت عراق نے کچھ حملے کیے ہیں آج صبح، اور یہ حملے اسرائیل کے اندر نشانہ بنائے گئے ہیں، ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسلامک ریزسٹنس آور مجاہدین ٹارگیٹڈ اے وائٹل ٹارگیٹ ان دا آکوپائڈ گولان ہائٹس ایٹ ڈان ٹوڈے ویڈنسڈے یوزنگ ڈرونز۔ یہ اسرائیل کا سرحدی علاقہ ہے جو کہ گولان کی پہاڑیاں کہلاتی ہیں، گولان ہائٹس کہلاتا ہے، وہاں پر ایک پہلی کارروائی کی گئی عراقی مجاہدین کی طرف سے، اور ان کارروائیوں میں ڈرونز کا استعمال کیا گیا، کیماکازی ڈرونز جو کہ اپنے ہدف کو نشانہ بناتے ہیں، اس کے بعد وہاں جا کے خودکش دھماکے سے پھٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے ڈرونز، کیماکازی ڈرونز کا استعمال کیا گیا اس کارروائی میں، جو کہ اسرائیل کے شمالی علاقے گولان ہائٹ پہ کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کارروائی بھی کی گئی ہے عراقی مجاہدین کی طرف سے۔ اور مجاہدین بامبڈ فار دا سیکنڈ ٹائم اے وائٹل ٹارگیٹ ان آکوپائڈ الرشش ایلات یوزنگ ڈرونز۔ اب یہ کارروائی اسرائیل کے جنوب میں کی گئی، یعنی بالکل آخر کا جو حصہ ہے ایلات کا جو شہر ہے، اس کا علاقہ الرشش، اس کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ بھی ڈرون سے کیا گیا، عراقی مجاہدین نے اس حملے کے اندر بھی ڈرونز کا استعمال کیا گیا، اور یہ دوسری کارروائی ہے جو کہ عراقی مجاہدین کی طرف سے اس علاقے پہ کی گئی ہے اس ایک ہفتے کے اندر۔ تو مسلسل سلسلہ جاری ہے ریزسٹنس کا، ایک طرف تو اسرائیلی جارحیت، بربریت غزہ میں، اس کے ساتھ ساتھ بیروت پہ جاری ہے، اور اس کا جو مقابلہ ہے اس وقت مکمل طور پہ مجاہدین کر رہے ہیں۔ ایک طرف سے یمنی حوثی حملہ کر رہے ہیں، ایک طرف سے عراقی مجاہدین حملہ کر رہے ہیں۔ لبنان کی حزب اللہ بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے اسرائیل کو، اور ایک طرف سے حماس اور القسام بریگیڈ نے اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ اپڈیٹس پسند آئی ہوں گی۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔